بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ واجب، مستحب اور مباح رشک۔ اگر کوئی نعمت دینی ہو اور واجب ہو، مثلا ایمان، نماز اور زکوٰۃ، تو ایسی نعمت پر رشک کرنا بھی واجب ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے بھی ایسی ہی نعمت پسند کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ پر راضی ہوگا اور یہ حرام ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو جو فضائل سے تعلق رکھتی ہو، مثلا اچھے کاموں میں مال خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا، تو ایسی نعمت پر رشک کرنا مستحب ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو جس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو تو اس پر رشک کرنا مباح ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس کا ارادہ اس شخص کے مساوی ہونا اور نعمت میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے، نعمت کا اس کے پاس ہونا ناپسند نہیں۔ گویا یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جس کے پاس نعمت ہے وہ نعمت کے سبب راحت میں ہے، اور دوسری یہ کہ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان میں ہے۔ رشک کرنے والا پہلی بات کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اپنا محروم ہونا اور پیچھے رہ جانا ناپسند کرتا، اور نعمت والے کی برابری چاہتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان مباح اشیاء میں اپنے نقصان اور پیچھے رہنے کو ناپسند جانے۔ البتہ اس طرح فضائل میں کمی ضرور آتی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں زہد، توکل اور رضا کے خلاف اور اعلیٰ مقامات کے حصول میں رکاوٹ ہیں، تاہم گناہ کا باعث نہیں۔ دقیق نقطہ، یہاں ایک باریک و دقیق نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ جو انسان دوسروں جیسی نعمت کے حصول سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ خود کو اس نعمت کے حامل شخص سے کمتر و ناقص سمجھنے لگتا ہے۔ نیز اس کا نفس یہ پسند کرنے لگتا ہے کہ اس کا نقص کسی طریقے سے دور ہو جائے، اور یہ نقص دو ہی طریقوں سے دور ہو سکتا ہے، یا تو اس جیسی نعمت مل جائے یا دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہ رہے۔ جب ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو لا محالہ دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہیں رہتی تب اسے سکون ملتا ہے، کیونکہ اس کی نعمت کے زوال سے اسے برابری مل جاتی ہے، بلکہ ممکن ہے اب بھی اس کے دل میں اس نعمت کی خواہش جانگزی ہو۔ اگر یہ صورت پیش آئے تو نفس سے دریافت کرے کہ اگر دوسرے شخص کی نعمت کا اختیار مجھے مل جائے تو میں کیا کروں۔ اگر جواب یہ ہو کہ میں یہ نعمت اس سے چھین لوں گا تو سمجھ جائے کہ وہ بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہے، اور اگر اس نعمت کے زوال پر قدرت کے باوجود اس کا تقویٰ و پرہیزگاری اسے اس کام سے اور اس کی نعمت کے زوال کی تمنا سے روک دے، تو سمجھ جائے کہ دل میں پیدا ہونے والی زوال نعمت کی خواہش سے اسے نجات مل گئی ہے، کیونکہ اب وہ عقل و دین کی روح سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی رہے۔ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ مراد ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد وظن والطیارۃ، یعنی تین باتیں ایسی ہیں کہ مومن ان سے الگ نہیں ہو سکتا: حسد، بدگمانی اور بدفعلی۔ پھر فرمایا وَلَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ، اور اس کے لیے ان سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم حسد کرو تو حد سے نہ بڑھو۔ یعنی اگر تم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز پاؤ تو اس پر عمل نہ کرو، لیکن جو شخص اپنے بھائی سے کسی نعمت میں برابری حاصل کرنا چاہے اور پھر اس سے عاجز آ جائے تو بہت مشکل ہے کہ وہ زوال نعمت کی تمنا سے بچ سکے، کیونکہ جب تک بھائی کے پاس نعمت رہے گی یقیناً اس کے دل میں اس کی برتری کا خیال انگڑائی لیتا رہے گا۔ یہ رشک کی وہ حد ہے جو حرام حسد کے مقابل پہنچ جاتی ہے، لہذا اس میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ پرخطر مقام ہے۔ ہر انسان جب اپنی جان پہچان والوں یا پڑوسیوں کو اپنے سے بلند دیکھتا ہے تو ان سے برابری کی خواہش کرتا ہے۔ مضبوط ایمان اور شدید تقویٰ نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ عنقریب یہ خواہش اسے ممنوع حسد تک لے جائے۔ بعض اوقات دوسرے سے کمتر ہونے کا خوف انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ممنوع حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت اپنے بھائی سے زوال نعمت کی طرف مائل ہو جاتی ہے تاکہ دونوں میں مساوات ہو سکے، کیونکہ وہ نعمت حاصل کر کے اس کے برابر آنے سے تو پہلے ہی عاجز ہے۔ اس معاملے میں کوئی رخصت نہیں، خواہ اس کا تعلق دینی مقاصد سے ہو یا دنیوی مقاصد سے، دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو امید ہے کہ اس صورت میں گناہ نہ ہو، اور اس کا اپنی خواہش کو ناپسند کرنا ہی اس کے لیے کفارہ ہو جائے۔ یہاں تک حسد کی تعریف اور اس کے احکام بیان ہوئے، اب ہم حسد کے درجے بیان کرتے ہیں۔ حسد کے 4 درجے۔ پہلا درجہ، دوسرے سے زوال نعمت کا خواہش مند ہونا اگرچہ خود کو بھی نہ ملے، یہ خباثت کی انتہا ہے۔ دوسرا درجہ، دوسرے کی نعمت میں ایسی رغبت کرنا کہ بینہ وہ نعمت اس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جائے، مثلا دوسرے کے عمدہ مکان، خوبصورت عورت یا جاہ و منصب میں رغبت کرنا۔ یہ ایسی صورت ہے جس میں حاسد فقط زوال نعمت کا خواہش مند نہیں بلکہ عین اسی نعمت کا طلبگار ہے، اور اس کی یہ ناپسندیدگی دوسرے کے عیش و آرام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پاس یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تیسرا درجہ، دوسرے کو جو نعمت حاصل ہے بینہ اس کی خواہش نہ کرنا بلکہ اس جیسی نعمت کی خواہش کرنا۔ اب اگر حاسد کو اس جیسی نعمت نہ ملے
تو وہ محسود سے زوال نعمت کی خواہش کرتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے۔ چوتھا درجہ دوسرے کی نعمت جیسی نعمت کی خواہش کرنا اور خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں زوال نعمت کی تمنا نہ کرنا۔ چوتھا درجہ قابل معافی ہے اگر اس کا تعلق امور دنیا سے ہو، اور اگر دینی امور سے تعلق ہو تو اس صورت میں یہ مستحب ہے، اور تیسرے درجے میں خیر و شر دونوں پہلو ہیں، اور دوسرا مرتبہ تیسرے کے مقابلے میں ہلکا ہے، اور پہلا مرتبہ تو ہر حال میں مذموم ہے، اور دوسرے مرتبے پر حسد کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے مذموم ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سورہ نساء ترجمہ۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں جیسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم نہیں، البتہ بعینہ اسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم ہے۔ تیسری فصل، حسد اور رشک کے اسباب۔ رشک کا سبب قابل رشک چیز کی محبت ہے۔ اگر اس کا تعلق دینی امور سے ہے تو رشک کا سبب اللہ عز و جل کی محبت اور اس کی اطاعت کی چاہت ہے، اور اگر دنیاوی امور سے ہے تو رشک کا سبب دنیا کی مباح اشیاء کی محبت اور ان سے لطف اندوز ہونے کی چاہت ہے۔ اگر ہم مذموم حسد میں غور کریں تو اس کے راستے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام کو 7 ابواب میں جمع کیا گیا ہے: دشمنی، تعزز، تکبر، تعجب، محبوب مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، حکومت کی چاہت، اور خبث باطن اور بخل نفس۔ حسد کے 7 اسباب اور ان کی تفصیل۔ ایک شخص جب دوسرے کے پاس نعمت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ دشمنی ہوتی ہے جس کے سبب وہ اس کی بھلائی نہیں چاہتا، اور حسد کا یہ سبب صرف ہم پلہ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کبھی ادنا شخص بادشاہ سے حسد کرتا ہے اور اس سے زوال نعمت کی چاہت کرتا ہے، اور وہ بادشاہ سے اس وجہ سے بغض رکھتا ہے کہ اسے یا اس کے محبوب کو بادشاہ کی طرف سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے۔ کبھی حسد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حاسد جانتا ہے کہ صاحب نعمت اپنی نعمت کے ذریعے اس پر تکبر کرے گا، اور وہ عزت نفس کی خاطر اس کے تکبر اور بڑائی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ تعزز کے سبب حسد ہونے سے یہی مراد ہے۔ کبھی حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے طبیعت اس پر بڑائی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن اس کا نعمتوں سے مالا مال ہونا راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تکبر کے سبب حسد ہونے سے یہی مراد ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص عظیم نعمت اور بڑے منصب کا مالک ہوتا ہے اور حاسد اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت فلاں کو کیسے ملی، لہذا وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تعجب کی وجہ سے حسد سے یہی مراد ہے۔ کبھی انسان کو دوسرے کی نعمتوں کے سبب اپنے مقاصد کے فوت ہونے یا اپنی اغراض کی تکمیل میں دشواری کا خوف ہوتا ہے، لہذا یہ اس کے حسد کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی حسد کا سبب حکومت کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے ایسی نعمت حکومت ملے جس میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ ہو۔ کبھی حسد کا سبب ان اسباب میں سے کوئی نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنی باطنی خباثت اور بخل کے باعث حسد کرتا ہے۔ ان اسباب کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ دشمنی اور بغض و عداوت۔ حسد کا یہ سبب تمام اسباب میں سے زیادہ سخت ہے۔ جب کسی شخص کو کسی بھی سبب سے اذیت دی جائے یا اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے تو وہ اذیت پہنچانے والے یا مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے اور اس پر غضبناک ہوتا ہے، نیز اپنے دل میں اس کے لیے کینہ رکھتا ہے، اور کینہ اسے بدلہ اور انتقام لینے پر اکساتا ہے۔ اب اگر خود انتقام لینے سے عاجز ہو تو چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے لے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اسے اپنی بزرگی خیال کرتا ہے۔ جب دشمن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو حاسد خوش ہو جاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی زیادتی کا بدلہ ہے، اور اگر دشمن کو کوئی نعمت مل جائے تو جلنے لگتا ہے کیونکہ یہ اس کی مراد کے خلاف ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ اس سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں میرا کوئی مقام نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے میرے دشمن سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس پر انعام فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسد دشمنی و بغض و عداوت کو لازم ہے، لہذا تقوی اختیار کرتے ہوئے بغض و عداوت میں حد سے نہ بڑھے اور دل میں اسے ناپسندیدہ جانے۔ بہرحال کسی انسان سے بغض ہو اور پھر اس کی خوشی و غم کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے یہ ناممکن ہے۔ اللہ عز و جل نے کفار کی یہ خرابی بیان فرمائی کہ وہ عداوت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا لَاقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، سورہ عمران ترجمہ۔ اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے، تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن یعنی قلبی جلن میں۔ اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، سورہ عمران ترجمہ۔ ان کی آرزو ہے
جتنی ایزا تمہیں پہنچے، بیر یعنی بغض ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے۔ بغض و دعوت کی وجہ سے حسد بسا اوقات لڑائی جھگڑے اور باہمی قتال تک لے جاتا ہے، اور تمام عمر مقصود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی تدبیروں اور اس کی پردہ دری وغیرہ میں صرف ہو جاتی ہے۔ تعزز یہ ہے کہ خود پر دوسرے کی برتری کو برداشت نہ کرنا، اس سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اس کے برابر حیثیت رکھنے والے شخص کو حکومت یا علم یا مال وغیرہ ملتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑائی کا اظہار کرے گا، جبکہ حاسد کو اس کی بڑائی برداشت نہیں، اور اس کا نفس چاہتا ہے کہ کوئی اس پر فخر نہ کرے۔ ایسا کرنے سے حاسد کی غرض اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ مقصود کے تکبر کو دور کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاسد بسا اوقات اس کے ساتھ برابری پر بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ترقی پر خوش نہیں ہوتا۔ تکبر یہ ہے کہ انسان فطرتاً دوسرے پر خود کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو ذلیل و حقیر خیال کرے، اور یہ خواہش کرے کہ دوسرا اس کی خدمت کرے اور اس کے سامنے بچھا رہے، نیز اس کے مقاصد کو پورا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس دوسرے شخص کو نعمت ملتی ہے تو متکبر کو ڈر ہوتا ہے کہ اب وہ میری بات نہیں سنے گا، یا میری برابری کا دعویٰ کرے گا، یا مجھ سے بلند مرتبہ ہو جائے گا اور پھر مجھ پر تکبر کرے گا، جبکہ پہلے میں اس پر تکبر کرتا تھا۔ کفار کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد کرنا انہی دو سببوں یعنی تعزز اور تکبر کے باعث تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک در یتیم بچہ کس طرح ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور ہم کیوں کر اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان کے قول کو اس طرح بیان کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ سورہ زخرف ترجمہ، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی عظیم شخصیت ہوتی تو اس کے لیے جھکنا اور اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا۔ اللہ ذی القریش کا قول بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اَہَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ سورہ الانعام ترجمہ، کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے؟ انہوں نے مسلمانوں کو حقیر جانتے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ تعجب، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا۔ سورہ یاسین ترجمہ، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا، آنؤمن لبشرین مثلنا۔ سورہ المومنون ترجمہ، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر؟ یوں ہی بعض کفار نے اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، وَلَا إِنْ آتَاتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ سورہ المومنون ترجمہ، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان جیسا ایک آدمی رسالت، وحی اور قرب خداوندی کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حسد کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام سے اس خوف سے نبوت کا زوال چاہا کہ جو شخص تخلیق میں ان کی مثل ہے ان پر فضیلت حاصل نہ کر سکے۔ تکبر کے ارادے، حکومت کی طلب اور سابقہ عداوت یا کسی دوسرے سبب کے باعث انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا۔ سورہ بنی اسرائیل ترجمہ، کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ اور کہنے لگے، لولا انزل علینا الملائکہ۔ سورہ فرقان ترجمہ، اور ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم۔ سورہ الاعراف ترجمہ، اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا یعنی تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں ایک مرد کی معرفت، مقاصد کا فوت ہونا۔ یہ سبب ہر ان دو افراد کے ساتھ خاص ہے جو ایک مقصود پر جھگڑتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی ہر اس نعمت میں حسد کرتا ہے جو انفرادی طور پر اس کے مقصد میں مددگار ہوتی ہے۔ سوتنوں کا حسد بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ وہ زوجیت کے مقاصد میں ایک دوسرے سے جھگڑتی ہیں۔ یوں ہی بھائیوں کا حسد کہ وہ والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ایک دوسرے سے مزاحمت کرتے ہیں تاکہ مال و جاہ حاصل ہو۔ اسی طرح شاگردوں کا استاد کے دل میں مقام حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنا، درباریوں کا بادشاہ کے دل میں جگہ پانے کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنا، اسی طرح ایک ہی شہر کے واعظین کا حسد کہ ان کی غرض لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کر کے مال حاصل کرنا ہوتی ہے، اور اسی طرح علماء کا باہم حسد کرنا کہ وہ بعض مشہور فقہا کے ہاں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ ان تک پہنچ کر اپنے مقاصد حاصل کریں۔ حکومت کی خواہش اور منصب کی چاہت ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ مثلا ایک شخص چاہتا ہے کہ کسی فن میں بے مثل ہو جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس پر اپنی تعریف سننے کی چاہت غالب ہو، اور وہ یہ سننے پر خوش ہو کہ اسے اپنے فن میں یکتائے زمانہ کہا جائے اور کوئی اس کا مثل نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ سنے کہ دنیا کے دور دراز علاقے میں بھی کوئی اس کا ہم مثل ہے تو یہ بات اسے بری معلوم ہو، اور وہ شخص شریک کی موت یا کم از کم اس سے نعمت کا زوال چاہے گا۔ مثلا شجاعت، علم، عبادت، ہنر، حسن اور مالداری وغیرہ میں یکتا ہونا اور اس کے سبب خوش ہونا۔ اس سبب میں نہ عداوت کار فرما ہوتی ہے، نہ تعزز، نہ محسود پر تکبر، اور نہ مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، بلکہ صرف یہ سبب کار فرما ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں منفرد ہو۔ علماء کا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے جاہ و مرتبہ کی چاہت کرنا
اس سے الگ ہے کیونکہ ان کے مقاصد حکومت و ریاست کے حصول سے علاوہ ہیں۔ اس سبب کی مثال علماء یہود کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان سے انکار کرنا اور آپ پر ایمان نہ لانا ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس طرح وہ اپنی سرداری سے محروم ہو جائیں گے اور ان کا علم منسوخ ہو جائے گا۔ باطنی خباثت اور بخل۔ باطنی خباثت اور بھلائی کے کاموں میں بخیل ہونا بھی حسد کا ایک سبب ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہیں حکومت، تکبر اور مال سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن جب ان کے سامنے کسی بندہ خدا پر خدا عز و جل کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو انہیں بوجھ محسوس ہوگا، اور جب ان کے سامنے لوگوں کی ہستہ حالی، تنزلی، تنگ زندگی اور محرومی کو بیان کیا جائے تو وہ خوش ہوں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو پسند کرتے ہیں اور اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر جو انعام فرمایا ہے اس سے بخل کرتے ہیں، گویا وہ ان کی ملکیت و خزانے سے لے رہے ہوں۔ کہا گیا ہے کہ بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں کنجوسی کرے، اور شقی وہ ہے جو دوسرے کے مال میں بخل کرے۔ ایسے لوگ اللہ عز و جل کے انعام یافتہ بندوں سے بخل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اور ان کے مابین نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی رابطہ۔ اس حسد کا کوئی ظاہری سبب نہیں، بس باطنی خباثت اور طبعی کمینگی ہے جو ان کی عادت بن چکی ہے، وہی حسد کا سبب ہے۔ اس کا علاج بہت مشکل ہے کیونکہ حسد کے بقیہ اسباب عارضی ہیں اور انہیں ختم کرنا آسان معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ باطنی و فطری خباثت ہے، کسی عارضی سبب سے نہیں، لہٰذا اسے دور کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ جو چیز عادت بن جائے اس کا ازالہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ حسد کے اسباب ہیں، کبھی بعض کبھی اکثر اور کبھی تمام کے تمام ایک ہی شخص میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت اس کا حسد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو چھپانے اور بظاہر حسن سلوک کرنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے، بلکہ حسن سلوک کے پردے چاک ہو جاتے اور دشمنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اکثر حاسدین میں یہ تمام اسباب ہی پائے جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں صرف ایک ہی سبب پایا جائے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔